السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، حضرت نورانی پاشا علیہ رحمہ کا قائم کیا ہوا جامعہ انواریہ، اس کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں ہم پارے 24 کا آغاز کر چکے ہیں، تقریباً اس کے 2 رکوع مکمل طور پر ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم تیسرے رکوع سے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندوں جو اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میرے وہ بندے جو اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اب یہ لا تقنطوا بتا رہے ہیں کہ بکسر النون و فتحہا، نون کے کسرے کے ساتھ اور نون کے فتحے کے ساتھ کیا ہے، اس کو 2 طرح سے پڑھا گیا ہے، نون کے کسرے کے ساتھ اور نون کے فتحے کے ساتھ، تقنطوا اور تقنطوا، وقرئ بضمھا، اور پھر ضمے کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا ہے تقنطوا، یعنی تینوں انداز میں نون کے زبر، زیر اور پیش کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے، تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کیا ہے مایوس اور نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ لمن تاب من الشرک، جو آدمی کے شرک سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، بشرطے کہ وہ شرک چھوڑ کر ایمان قبول فرما لے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ کیا ہے بخشنے والا، بڑا مہربان، رحم کرنے والا ہے۔ چلیے، اب یہ جو آیت ابھی بتائی گئی ہے، اب اس کے شان نزول کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ آیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے جو قاتل ہیں وحشی، ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ وحشی جو ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خط روانہ کیے، خط لکھے اور اس میں دریافت کیے کہ میں اتنے سارے گناہ کیا ہوں، اپنی زندگی پوری کی پوری گناہوں میں گزری ہے، اور خاص طور پر آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں قاتل بھی ہوں، تو کیا اب میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ کیا میرے گناہ سارے کے سارے ختم ہو سکتے ہیں کیا؟ تو بتا رہے ہیں کہ یہ خط جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ صدق دل سے توبہ کرتے ہیں تو صدق دل سے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ شرک اور بت پرستی اور کفر کو چھوڑ کر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، بس اس شرط پر کیا ہے اس کے سارے گناہ کیا ہے بخش دیے جائیں گے۔ تو اب بتا رہے ہیں وہی مفہوم یہاں پر، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ یاد رکھیں کہ ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، چونکہ بہت سارے لوگوں میں ایمان والوں میں بھی یہ باتیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور پر اہل سنت میں بھی یہ بات موجود ہے، دیکھنے میں آتی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ طریقہ اور قاعدہ اسلام کا یہ ہے کہ آدمی جب کفر چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ جو حالت کفر میں کیا ہے وہ سارے کے سارے گناہ کیا ہے معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے سارے کے سارے گناہ معاف ہیں۔ اب اسلام قبول کرتے ہی گویا یوں سمجھیں کہ اس کے نامہ اعمال کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، وہاں سے اس کے نئے کام شروع ہو رہے ہیں، وہاں سے اس کے نیکیوں اور برائیوں کا کیا ہے معاملہ وہاں شروع ہوگا۔ تو اب ایمان لانے کے بعد اب جو آدمی حالت کفر میں کام کیا ہے ان کاموں کی وجہ سے ایمان لانے کے بعد اس کو لعن طعن کرنا یہ مناسب نہیں ہے،
اور ایمان والوں کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. شریعت میں اس سے کیا ہے منع کر دیا گیا ہے کہ ایمان سے پہلے جو کام کیا تھا آدمی، ایمان لانے کے بعد ان کاموں کی وجہ سے اب اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. یہ ایک ہوگی بات. خاص طور پر اہل سنت میں بھی جو آدمی پہلے کسی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، کسی جماعت سے تعلق رکھتا تھا، کوئی بھی جماعت ہو، مختلف فرقے ہیں، مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اللہ کا اس پر ایسا فضل ہوا، ایسا کرم ہوا، اللہ نے اس کو توفیق عطا کی، ہدایت بخشی. اب وہ اس جماعت کو چھوڑ کر، اس جماعت کے نظریات، خیالات اور اس کی باتوں کو چھوڑ کر اب اہل سنت والجماعت میں کامل طور پر داخل ہوا ہے، تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ اہل سنت والجماعت کا پیروکار ہی کہیں گے. اب اہل سنت والجماعت میں داخل ہونے کے بعد پہلی جس جماعت سے تعلق رکھتا تھا، اب اس کو وہ نام دے کر وہ باتیں نہیں پکاریں گے، اس کو وہ نام سے نہیں یاد کیا جائے گا. یہ خاص طور پر آج کے جو دور حاضر میں جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کو یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلے کسی دوسری جماعت سے، دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا تھا، توبہ کیا، تائب ہوا، بعد میں پھر صحیح راستے پر آ گیا، تو اب توبہ کرنے سے پہلے جو کام کیا کرتا تھا، توبہ کرنے کے بعد ان کاموں کی وجہ سے اس کو لعن طعن نہیں کہا جائے گا. توبہ کیا اللہ کی طرف سے جب توفیق ملی ہے، اللہ جب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تو تم ایمان والے ہو کر تم کون ہوتے ہو کہ اس کو لعن طعن کرو، اس کے پہلے والے کاموں کی وجہ سے اس کو برا بھلا کہو؟ تو یہ خاص طور پر یہ جو بات ہے، اہل سنت والجماعت میں جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ بات اپنی اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ پہلے جو کام ہے، توبہ سے پہلے کے جتنے بھی کام ہیں، توبہ کرنے کے بعد ان کاموں کی وجہ سے اس کو لعن طعن نہیں کیا جائے گا، اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. تو یہاں پر ایک اشارہ ملتا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، جو شرک کے چھوڑ دیتا ہے، شرک کو چھوڑ دیتا ہے، ایمان پر کامل طور پر داخل ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کے سارے گناہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، آگے بتا رہے ہیں کہ اے لوگو تم کیا کرو، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جاؤ. انابا یونیبو سے انیبو تم کیا ہے، تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جاؤ. وَأَسْلِمُوا، اور پھر اخلصوا العمل لَهُ، اعمال اپنے سارے کے سارے اسی کے ساتھ خالص کرو، یعنی عمل جو بھی تم کر رہے ہو اسی کے ساتھ، اسی کو راضی کرنے کے لیے، یعنی اخلاص و للہیت کے ساتھ اعمال اسی کے لیے کرتے رہو. من قبل اس کے کہ ان یاتیکم العذاب، اچانک عذاب تمہارے پاس آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہ کی جا سکے. کیسے؟ عذاب کو روک کر، ان لم تتوبوا، اگر تم اس وقت تک عذاب کے نازل ہونے تک اگر تم توبہ نہ کرو، تو توبہ نہ کرنے کی وجہ سے عذاب میں تم بھی مبتلا ہو جاؤ گے، اور گمراہی پر رہنے کی وجہ سے تمہاری ہرگز مدد نہیں کی جائے گی. تو اس سے پہلے تم کیا ہے، توبہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہو جاؤ اور لوٹ جاؤ. واتبعوا، اور تم پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے اپنے پروردگار کی طرف سے جو چیزیں تمہاری طرف اتاری گئی ہیں ان میں سب سے اچھی جو چیز ہے، احسن یہاں پر اس میں تفضیل کے معنی ملیں گے، سب سے اچھی جو چیز ہے اس کی تم پیروی کرو. کون سی چیز ہے وہ؟ هو القرآن، قرآن پاک. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن ان میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ قرآن پاک. تو قرآن پاک کی پیروی کرو. من قبل اس کے کہ ان یاتیکم العذاب بغتۃ، کہ عذاب تمہارے پاس اچانک آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو اس بات کا کچھ بھی شعور نہ ہو، اندازہ نہ ہو. قبل اتیانہ، اس کے آنے سے پہلے، بوقت ہی، اس عذاب کے آنے کے وقت کا. تو لہٰذا کیا کرو، فبادروا الیہ، اب بھی وقت ہے، جیسے ہی تمہیں آگاہی مل جائے، واقفیت حاصل ہو جائے، تو فوری طور پر اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے، اس قرآن کی پیروی کرنے کے لیے جھپٹو. فبادروا الیہ، اس پر عمل کرنے کے لیے فوری طور پر آگے بڑھ جاؤ. قبل ان تقول نفس، قبل اس کے کہ نفس آگے چل کر یہ کہنے لگے، یا حسرتا، ہائے میرے لیے افسوس، ہائے میرے لیے ہلاکت، افسوس. اے اصلہ یا حسرتی، تو بتا رہے ہیں کہ یا حسرتا جو ہے یہ اصل میں اس کی یا حسرتی ہے، یا متکلم کے ساتھ. تو اس میں عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے کبھی یا متکلم کو کیا ہے زبر سے بھی الف سے بدل دیا جاتا ہے، تو ویسے یہاں پر یا حسرتا الف سے. ای ندامتی، ہائے میرے لیے ندامت، ہائے میرے لیے شرمندگی. کس بات پر؟ علی ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے احکامات میں جو میں نے زیادتی کی ہے، زیادتی جو میں نے کی اللہ کی ذات میں شرک ٹھہرا کر، اللہ کی ذات میں کیا ہے دوسرا پارٹنر ٹھہرا کر جو میں نے اللہ کی ذات میں زیادتی کی ہے، اس پر میرے لیے ندامت ہے، افسوس ہے، شرمندگی ہے. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بے شک میں کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑانے والوں میں تھا، اللہ کی کتاب کا میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. یہ نوبت آنے سے پہلے کیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، قرآن کے اتباع کرو، قرآن کی پیروی کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لوٹ جاؤ، رجوع ہو جاؤ.
اب یہ وَإِن بتا رہے ہیں کہ واو حالیہ ہے، ان جو ہے مخففہ ہے من الثقیلتی، اصل کیا تھی وَإِنِّی تھا، تو وَإِنِّی میں کیا ہے تخفیف کی خاطر تجدید کو گرا دیا گیا اور یا متکلم کو بھی حذف کر دیا گیا. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، بے شک میں کیا ہے مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. کس کا؟ بدینہ و کتابہ، اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. نفس یہ کہے، او تقولا، یا پھر نفس یہ کہے لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا اطاعت و فرما برداری کی، فاہتدیت، میں ہدایت یافتہ ہو جاتا، لکنت من المتقین عذابا، اس کے عذاب سے بچنے والوں میں سے ہو جاتا. نفس یہ کہنے سے پہلے پہلے تم کیا ہے صحیح راستے پر آ جاؤ. او تقولا، یا پھر تمہارا نفس یہ کہے حین تری العذاب، جب عذاب کو تم دیکھ رہے ہو، کیا کہے لو ان لی کرۃ، اگر یہاں سے مجھے لوٹنا ہو، یعنی عذاب تو آخرت میں ہے، اگر مجھے عذاب سے لوٹا کر دنیا کی طرف مجھے لوٹایا جائے، رجعۃ الی الدنیا، دنیا کی طرف مجھے پلٹایا جائے، تو فاکون من المحسنین، تو میں بھی کیا ہے احسان کرنے والوں میں، ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو اوپر سے یہاں تک بتائی جا رہی ہیں کہ جب وقت ایمان لانے کا چلا جائے گا تو اب نفس کیا ہے، چونکہ انسان کو وقت چلے جانے کے بعد الگ الگ انداز میں اس کو کیا ہے برا بھلا کہتا رہے گا. نفس خود اپنے آپ کو کیا ہے ستاتا رہے گا اور پھر برے انداز میں اس کو کیا ہے تانا دیتا رہے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا. تو وہ ساری چیزیں بھی یہاں پر قرآن پاک میں شامل کی ہیں، بتائے ہیں کہ دیکھو نفس تمہارا ایسا ایسا کہنے سے پہلے تم کیا ہے ایمان لا لو اللہ پر، اور پھر اللہ کی کتاب کو تسلیم کرو، اس کے احکامات پر عمل کرو. تو نفس تمہارے جتنے انداز میں تمہارے ساتھ آگے چل کر گفتگو کرنے والا ہے وہ گفتگو ہم نے تمہارے سامنے رکھی ہے. آخرت تک نفس تمہارے ساتھ جو باتیں کرے گا وہ ساری باتیں ہم نے بتائی ہیں. وہ وقت آنے سے پہلے پہلے تم کیا ہے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کے دربار میں پلٹ جاؤ اور قرآن پاک پر ایمان لاؤ اور اس کے احکامات پر عمل کرو. یہ ساری باتیں. چلیے، فَيُقَالُ لَهُ، تو اس وقت اس نفس سے کہا جائے گا من قبل اللہ، یعنی اس انسان سے کہا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلا، کیوں نہیں، یعنی کیونکہ نفس ابھی طلب کر رہا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ میں ایمان لاتا، اور پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ کی ذات میں اللہ اطاعت کو چھوڑ کر زیادتی کیا، شرک اختیار کر میں اللہ کی ذات میں زیادتی کیا، اللہ نے مجھے ہدایت کیوں نہیں دی. اور پھر جب عذاب دیکھے گا تو وہ نفس کہے گا کہ دنیا کی طرف لوٹنے کا مجھے راستہ فراہم کیا جائے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو اس کے جواب میں کہا جائے گا بلا، کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، اے بندے سن کہ تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھیں، القرآن، قرآن پاک کی شکل میں، یعنی تیرے پاس تیری ہدایت کے لیے قرآن پاک میں نے اتاری تھی. وہوا سبب الہدایہ، اور قرآن کیا ہے ہدایت کا سبب ہے، سر چشمہ ہے وہ ہم نے تیری ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے وہ کتاب اتاری تھی. لیکن تو کیا کیا، فکذبت بہا، ان نشانیوں کو اس قرآن کو تو جھٹلا دیا. واستکبرت، اور تکبر کیا، کس بات سے تکبر کیا، تکبرت عن الایمان بہا، ان نشانیوں پر ایمان لانے سے تکبر کیا، قرآن پاک کا یقین کرنے سے تو تکبر کیا. وکنت من الکافرین، اور کن میں سے ہوا، کافروں میں سے ہو گیا. ویوم القیامتی، تو اب دیکھیں اب یہ معاملہ کب کا ہے، یہ کافروں کی حالت قیامت کے دن ایسے انداز میں ہوگی کہ ان کا نفس خود ان کو کیا ہے برا بھلا کہتا رہے گا، ان کو شرمندگی ہوگی ان کے نفس کی طرف سے کہ آخر ایسا ہم نے کیوں نہیں کیا. تو اس وقت وہاں پر کہا جائے گا کہ اللہ نے مجھے ہدایت کیوں نہیں دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ہدایت کے بہت سارے راستے ہم نے تیرے لیے کھول رکھے تھے، لیکن تو ہے کہ ہدایت کے راستوں کو چھوڑ کر گمراہی پر اڑے رہا اور ہدایت کی باتوں کا تو مذاق اڑایا کرتا تھا. آگے بتا رہے ہیں دیکھیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، کہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو اللہ پر جھوٹی باتیں گھڑے ہیں، اللہ پر جھوٹی باتیں جو گھڑے ہیں، قیامت کے دن آپ ان کو دیکھیں گے کہ بنسبت الشرک، کیسے جھوٹی باتیں گھڑے ہیں، شرک کی نسبت اللہ کی طرف کر کے معبودان باطلہ کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، اور والولد الیہ، اولاد کی نسبت اللہ کی طرف کر کے کہ فلاں اللہ کے بیٹے ہیں، فلاں اللہ کی بیٹیاں، اس انداز میں. تو آپ ان کو قیامت کے دن کیسی حالت میں دیکھیں گے، وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے کیا ہے بالکل انتہائی مسودہ، سیاہ ہوں گے، کالے چہرے ہو جائیں گے ان کے بالکل. وجوہہم، اب یہ کیا ہے، یہ وجوہہم مسودۃ، یہ پورا جملہ حال واقع ہو رہا ہے. چلیے آگے بتا رہے ہیں، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والے لوگوں کے لیے، تکبر اس سے مراد یہاں پر تکبر کرتے ہوئے ایمان لانے سے چھوڑنے والے جو لوگ، تکبر کرتے ہوئے ایمان کو چھوڑنے والے جو لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا جہنم میں نہیں ہے، کہ جہنم ان کا ٹھکانہ نہیں ہے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین عن الایمان،
ایمان لانے کو چھوڑ کر جو تکبر کر رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے کیا؟ بلا، کیوں نہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ آگے بتا رہے ہیں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ شرک سے بچ گئے ہیں، الذین اتقوا الشرک، جو لوگ شرک سے بچ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا ہے جہنم سے نجات دے دے گا۔ يُنَجِّ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے جہنم سے ان کو بچا لے گا، کیوں؟ بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابی اور کامرانی کی وجہ سے، بِمَفَازَتِهِمْ ای بِمَكَانِ فَوْزِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت میں ان کے کامیابی کا جو مقام ہے اس کامیابی والے مقام کی وجہ سے جہنم سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے نجات دے دے گا۔ کیسے؟ بِأَن يُجْعَلُوا فِيهِ، اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے متقی پرہیزگار لوگوں میں بنا دے گا ان کو، اور پھر وہ جنتی بن جائیں گے۔ لا يمسهم السوء، ان کو کیا ہے ذرا برابر بھی برائی نہیں چھوئے گی، یعنی برائی سے مراد کیا ہے؟ عذاب مراد ہے، ذرا برابر بھی عذاب ان کو نہیں پہنچے گا۔ ولا هم يحزنون، اور نہ وہ کیا ہے کسی اعتبار سے غمزدہ ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ جو جنتی ابھی جن کا تذکرہ کیا گیا ہے ان جنتیوں کو ذرا برابر بھی عذاب نہیں چھوئے گا، اور وہاں کسی بھی اعتبار سے وہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے وکیل، کیا ہے ذمہ دار ہے، ذمہ دار ہے، یعنی متصرف فیہ کیف یشاء، یعنی ہر چیز میں جیسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ تصرف کرتا ہے، جیسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تبدیلی کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ اس کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اور مالک کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ مالک کسی بھی چیز کا جو ہے وہ اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے، چاہے اس کو اچھا رکھے، چاہے اس کو خراب کر دے، یا اس کو بگاڑ دے یا سدھار دے، یہ مالک کے اختیار میں ہے۔ تو لہٰذا ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو ہر کون سی چیز کو سدھارنا ہے، کون سی چیز کو اپنی غلط حالت پہ برقرار رکھنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں۔ آگے بتا رہے ہیں لہو مقالید السماوات والارض، کہ زمینوں اور آسمانوں کے مقالید خزانے، خزانوں کی چابیاں اصل کہتے ہیں اس کو، مقالید، مقلید کی جمع مقالید ہے یہ، تو مقالید زمینوں اور آسمانوں کے خزانوں کی جو چابیاں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں، ای مفاتیح خزائنہما، زمین اور آسمان کی خزانوں کی جو چابیاں ہیں وہ کیا کیا ہے بتا رہے ہیں، من المطر والنبات وغیرہما، زمین آسمان سے بارش نازل کرنا، زمین سے نباتات اگانا، اور ان کے علاوہ جتنے سارے نعمتیں آسمان سے اترتی ہیں یا پھر زمین سے اگتی ہیں، یہ ساری کسی چیزوں کا مالک اور اس کی چابیاں، اس کے خزانے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ چلیے اب یہ یہاں پر اب الحمدللہ ہم تیسرا رکوع مکمل کر دیے ہیں۔ اب ایک یہاں پر ایک اس کی لغوی جو بحث ہے ترکیبی اعتبار سے وہ یہاں سمجھا رہے ہیں۔ چلیے اب یہ جو جملہ ہے والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، یہ جملہ اس کا تعلق کس سے جوڑیں گے؟ کیا اس کا تعلق اس سے پہلے جو جملہ ہے لہو مقالید السماوات والارض، یا پھر اس سے پہلے جو ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، تو اس سے اس کا تعلق ہے کیا؟ تو بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، یہ جو جملہ ہے اس کا تعلق سیدھا کس سے ہے؟ ایک جملہ پہلے جو جملہ ہے ینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم، اس سے اس کا تعلق جوڑیں گے، یعنی اللہ خالق کل شیء سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس سے پہلے جو جملہ ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اس سے اس جملے کا تعلق جوڑیں گے۔ متصل بقولہ، اب یہ بتا رہے ہیں یہ پورے جملے کا تعلق ہے، یہ جملہ کس سے متصل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اس سے یہ اس جملے کا تعلق ہے۔ اب پھر سوال ہوا کہ يُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، یہ ایک چیز، والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، یہ دوسری چیز، تو اس کا تعلق سیدھا اس سے جوڑ دیے ہیں۔ تو درمیان میں جو جملہ ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل لہو مقالید السماوات والارض، یہ جو جملہ ہے یہ جملہ کیا ہے؟ اس کا کس سے تعلق ہے؟ تو بتا رہے ہیں وما بینہما اعتراض، یہ جو درمیان میں جو جملہ ہے یہ جملہ معترضہ ہے، اس کا تعلق نہ پہلے سے ہے نہ بعد سے، جملہ معترضہ کے طور پر یہاں پر کلام بیان کیے ہیں۔
چلیے آگے بتا رہے ہیں، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ افغیر اللہ، اللہ کے علاوہ، تأمرونی تم مجھے حکم دیتے ہو کہ اعبد، کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون اے نادانو، اے جاہلو، کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر میں دوسرے معبودوں کی عبادت کروں؟ اب یہ بتا رہے ہیں کہ ترکیب اس میں پہلے جو مختصراً ہے وہ یہاں سمجھا رہے ہیں، غیرہ منصوب بھی اعبد، یہ افغیر اللہ تأمرونی اعبد میں جو غیرہ ہے حالت نصبی میں ہے، منصوب ہے، کیوں؟ اعبد فعل کی وجہ سے، اعبد فعل کا معمول ہے اس لیے وہ کیا ہے، منصوب بن ہوا ہے، یہ ہو گیا۔ اور اعبد، اور اعبد بھی کیا ہے، المعمول لتأمرونی، اعبد بھی کیا ہے، یہ حالت نصبی میں ہے، یہ معمول بن رہا ہے تأمرونی فعل کا، کہ تأمرونی فعل کا کیا ہے، معمول بن رہا ہے، یعنی مفعول بن رہا ہے۔ تو اب کیسے ہوگا، دیکھیں ترکیب اس کی، کہ مگر لتأمرونی بتقدیری ان اعبدو سے پہلے مقدر مانیں گے، تو اب کیسے ہوگا پورا جملہ، تأمرونی عبادت غیر اللہ، تو اعبدو فعل، اس سے پہلے ان جو مصدریہ ہے وہ مقدر مانیں گے، تأمرونی یہ فعل ہے، تأمرو فعل، اس میں انتم ضمیر فاعل اور نی اس کا مفعول، یہ فعل فاعل مفعول ہوا۔ پھر اس کے بعد ان اعبد غیر اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، تو ان اعبدہ پر جو داخل ہوا ہے تو ان مصدریہ داخل ہونے کی وجہ سے اعبدہ فعل جا کر عبادت کے معنی میں ہوا، تو عبادت غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے کا تم مجھے حکم دیتے ہو، تو یہ بالکل درست جملہ ہو جائے گا، تأمرونی عبادت غیر اللہ کے معنی میں ہوگا۔ ترکیب تأمرونی ان اعبد غیر اللہ، یہ ترکیب اس انداز میں ہوگی۔ چلیے اب ایک لفظ آیا ہے تأمرونی، تو تأمرونی کے بارے میں کیا ہے، کتنے انداز میں اس کو پڑھا گیا ہے، تو بتا رہے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ بنون واحدۃ، ایک نون سے، تأمرونی یہ ایک نون درمیان میں ہے۔ اس کے بعد دوسری قرات بتا رہے ہیں کہ بنونین، دو نونوں کے ساتھ ہے، تأمروننی، ایک تو جمع کا صیغہ، جمع کا نون، اور پھر اس کے بعد ایک نون وقایہ کا اس میں اضافہ کر کر تأمروننی، یہ دو نون ہو گئے، یہ ہوئی بات۔ تو پہلی قرات کیا تھی، صرف ایک نون سے تأمرونی پڑھیں، دوسری قرات دو نونوں کے ساتھ تأمروننی۔ تیسری قرات بتا رہے ہیں، تیسری قرات یہ ہے کہ ادغام کے ساتھ، یعنی دو نون جب ایک ساتھ آئے ہیں تو دونوں کا ادغام کریں گے، تو تأمرونی ایک ہوا، اور فک ادغام یعنی کہ پہلے والا جو طریقہ، دوسرا جو طریقہ تھا، دو نونوں کو الگ الگ رکھ کر تأمروننی، اس انداز میں، یعنی کہ کل یوں سمجھیں تین انداز میں اس کو پڑھا گیا ہے، ایک تو تأمرونی، دوسرا تأمروننی، تیسرا تأمرونی، تین انداز میں اس کو پڑھا گیا ہے۔ چلیے تو مطلب کیا ہوا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو؟ اس کا شان نزول بھی دیکھیں، وہی جو کفار مکہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اگر تم ہمارے معبودوں کی عبادت نہیں کرو گے، نہ مانو گے، ان کو خدا نہیں تسلیم کرو گے، تو وہ تم کو نقصان پہنچائیں گے، قتل کر دیں گے، اور تم کو نعوذ باللہ کیا ہے، مجنون اور پاگل بنا دیں گے۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب یہ کہیں، اے جاہلو، تم ان بتوں کی عبادت کرنے کا تم مجھے حکم دیتے ہو، اللہ کی عبادت سے تم مجھے روکتے ہو۔ اس وقت یہ کیا ہے، آیت کریمہ نازل ہوئی۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، آگے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور تحقیق کے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وہی اتاری گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی وہی اتاری گئی ہے جو آپ سے پہلے ہیں، آپ کی طرف بھی وہی اتاری گئی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی طرف بھی وہی اتاری گئی ہے۔ وہ کیا ہے، واللہ، وہی کیا اتاری گئی ہے، اب یہاں پر بتا رہے ہیں، دیکھیں، واللہ قسم بخدا، لئن اشرکت، اگر لو بالفرض آپ شرک کریں، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرائیں، یا محمد فرضاً، لو بالفرض، بفرض محال، آپ شرک تو ہرگز نہیں کریں گے، مان لو کچھ دیر کے لیے اگر آپ کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ضرور آپ کے اعمال بھی کیا ہے، حبط ہو جائیں گے، آپ کے سارے اعمال کیا ہے، ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ عربی زبان کا قاعدہ اذا فات الشرط فات المشروط، یعنی آپ اگر شرک کریں گے تو آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، تو لہٰذا حضور پاک علیہ السلام کبھی شرک نہیں کیے، لہٰذا اعمال حبط نہیں ہوئے۔ تو اب یہ ایک بات یہاں پر سوچنے کے قابل ہے کہ کیا آقا علیہ السلام یا پھر کوئی بھی نبی شرک کر سکتے ہیں کیا؟ یہ تو کوئی بھی تصور نہیں کرتا
کیونکہ انبیاء کرام سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنائے ہیں، ان سے کوئی گناہ کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی، تو پھر یہاں پر کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس میں بہت سارے باتیں بتائے ہیں، من جملہ ان کے 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر آگے بڑھوں گا۔ لئن اشرکتا میں دراصل خطاب حضور سے ہے ضرور، لیکن حکم جو ہے ساری امت کو دیا گیا ہے کہ لئن اشرکتا ضمنی طور پر کیا ہے؟ لئن اشرکتم ہے، اے امت محمدیہ تم شرک کرو گے تو لیحبطن عملکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال کیا ہے؟ حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ خطاب اگرچہ حضور سے ہے لیکن حکم ساری امت محمدیہ کو دیا گیا ہے۔ ایسا قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر ہے کہ خطاب حضور سے کیا جاتا ہے، حکم امت محمدیہ کو دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اور دوسری بات یہ کہ شرک کیسا سنگین جرم ہے، شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنا ناپسندیدہ عمل ہے، اس کو بتانے کے لیے یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے، اس کی سختی اور پھر اس کی مذمت کو بتانے کے لیے کہ اگر لو بالفرض حضور سے بھی یہ عمل نعوذ باللہ اگر صادر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ اعمال حبط کر لے گا۔ تو اس کی سنگینی کو بتانے کے لیے یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ذریعہ بنایا گیا ہے، ورنہ یہ بات تو کوئی تسلیم نہیں کرتا، کوئی تصور نہیں کرتا کہ انبیاء کرام کیا ہے شرک کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو کیا ہے انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہوا کرتے ہیں، اللہ ان کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ کیا ہے۔ تو کیوں پھر مخاطب ہوئے، کیوں خطاب کیے حضور سے؟ تو وجہ اس کی یہاں پر یہ تھی، اور بہت ساری بحثیں یہاں پر کی ہیں علماء کرام مفسرین کرام، لیکن یہاں پر چونکہ ایک اہم معاملہ تھا، بیان کرنا ضروری تھا، مختصر طور پر ہم بیان کر آگے بڑھے ہیں۔ مزید اس میں وضاحت کے لیے آپ کیا ہے دیگر جو بڑی بڑی تفاسیر ہیں آپ ان کا مطالعہ کر لیں۔ چلیے، لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اور آپ ضرور کیا ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بل اللہ وحدہ فاعبد، آگے بتا رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف اور صرف کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اللہ کی ہی عبادت کیجیے۔ بل اللہ وحدہ یعنی کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ہی آپ کیا ہے عبادت کیجیے۔ وکن من الشاکرین، اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیے، شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ یعنی کس پر شکر ادا کرنے والے؟ انعامہ علیک، اس کے جو انعام ہیں آپ پر اتارے گئے ہیں انہیں انعامات پر شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ اس میں بھی دیکھیں خطاب حضور سے ہے لیکن حکم ساری امت کو دیا جا رہا ہے، ورنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اللہ کی ہی عبادت کرتے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا کرتے تھے، تو حضور کے ذریعے سے ساری امت کو کیا ہے تعلیم دینا اصل مقصد ہے۔ آگے بتا رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، وہ لوگ یعنی کفار مکہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کرنی ہے ویسے وہ لوگ اللہ کی قدر نہیں کیے، حق قدری، اب قدر اللہ کی جیسی کرنی ہے ویسی نہیں کیے، کیا مطلب؟ تو صاحب جلالی یہاں پر 2-3 باتیں بتا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ما عرفوہ حق معرفتی، اللہ کو جیسے پہچاننا ہے، اللہ کی جیسی معرفت حاصل کرنا ہے، وہ لوگ ویسی معرفت اور پہچان حاصل نہیں کی، یہ ایک بات۔ دوسری بات ما عظموہ حق عظمتہ، اللہ کی جیسی تعظیم ہے، جیسی عظمت ہے ویسی اس کی تعظیم اور عظمت بیان نہیں کیے، بجا نہیں لائے۔ حین اشرکوا بہ غیرہ، اس طور پر کہ وہ کیا کیے اللہ کے علاوہ دوسرے کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا دیے ہیں۔ تو گویا اللہ کی ذات میں دوسرے کو شریک ٹھہرانا یہ کیا ہے؟ اللہ کی تعظیم اور توقیر نہ کرنے کے برابر ہے، اللہ کما حقہ عظمت بیان نہ کرنے کے برابر ہے۔ آگے بتا رہے ہیں والارض جمیعا قبضتہ، اور زمینیں ساری کی ساری جو 7 زمینیں ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ قبضتہ، اسی کے قبضے میں، اسی کے ملکیت میں، مقبوضۃ لہ فی ملکہ و تصرفہ، اسی کی قبضے قدرت میں ہے، اسی کی ملکیت میں ہے، ساری کی ساری زمینیں اسی کے تصرف میں ہیں۔ یوم القیامت، قیامت کا دن جب ہوگا تو اس دن یعنی قیامت کے دن ساری کی ساری زمینیں اسی کے قبضے قدرت میں ہوں گی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان سارے کے سارے کیا ہے اس کے یمین سیدھے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ مطویات بیمینہ، لپیٹے ہوئے ہوں گے، مجموعات مجموعہ ہوں گے، جمع ہوں گے اس کے سیدھے ہاتھ میں، ای بقدرتہ، اس کے دست قدرت میں۔ اب یہاں پر دیکھیں تو قیامت کے دن آسمان سارے کے سارے اس کے قبضے قدرت میں ہوں گے اور زمین ساری کی ساری اس کی ملکیت میں ہو جائے گی قیامت کے دن، تو دنیا میں نہیں ہے کیا؟ تو بتا رہے ہیں دنیا میں ہے ضرور، لیکن دنیا میں آدمی کیا ہے؟ فلاں زمین کے حصے کا آدمی مالک ہے، فلاں زمین کے حصے کا فلاں مالک ہے، فلاں زمین کے حصے کا فلاں مالک ہے۔ دنیا میں مجازی طور پر ہی صحیح زمین کے کئی مالک نظر آتے ہیں، لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی مجازی مالک نہیں ہوں گے، حقیقی مالک جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ساری کی ساری زمینیں صرف اسی کی ملکیت میں ہو جائیں گی۔ آسمان کا معاملہ بھی ویسی ہے کہ سارے کے سارے آسمان کیا ہے اس کے پاس جمع کر دیے جائیں گے، مطویات لپیٹے جائیں گے بیمینہ۔ اب یہ یمین کا جو لفظ آیا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کے یمین کہتے ہیں اصل سیدھے ہاتھ کو،
تو اب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدھا ہاتھ ہے کیا؟ تو اب بتا رہے ہیں کہ یہاں سیدھے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ قدرت، اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، یہ معنی لیں گے۔ یہ آیت دیکھیں، آیت متشابہات میں سے کہ جو یمین سیدھے ہاتھ جو کہتے ہیں اس سے مراد یہاں پر اللہ کی دست قدرت میں ہے، دست قبضے قدرت میں، دست قدرت میں، یہ معنی لیں گے۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یہ معنی۔ تو یہ جو آیت ہے بی یمین ہی والی جو آیت ہے، یہ آیت کیا ہے؟ آیت متشابہات میں سے ہے۔ آیت متشابہات میں کیا ہے کہ اس میں متشابہات کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آیت اللہ کے لیے، اللہ کا یمین ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، تو ہم ایمان رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یمین ہے، لیکن کیسا ہے؟ انسان کے ہاتھ کی طرح ہے کیا؟ لکیریں اللہ کی انسان کے ہاتھ کی طرح ہیں یا پھر ناخن وغیرہ ہے؟ یہ ہم تصور نہیں کریں گے، بس ہم ایمان رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے ضرور۔ یہ ایک جماعت کہتی ہے، اہل سنت والجماعت۔ دوسری جماعت کا معاملہ یہ ہے کہ ہاتھ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ ہاتھ سے مراد ہاتھ سے جو کام کیا جاتا ہے، ہاتھ سے جو کام کیا جاتا ہے وہ یہاں پر مراد ہے۔ ہاتھ سے کیا کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز پکڑی جاتی ہے، کوئی چیز اپنے قبضے میں لی جاتی ہے، تو یہاں پر وہ مراد ہے کہ زمین اور آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، یہ معنی مراد لیں گے۔ تو بہرحال بات تو یہ نکلتی ہے کہ یہ آیت کیا ہے؟ آیت متشابہات میں سے ہے۔ بعض لوگ اس کی تعبیل کیے ہیں، بعض لوگ اس کی تعبیل نہیں کیے ہیں، لیکن سب کا یہ عقیدہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو یمین کا لفظ آیا ہے تو وہ یمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے ضرور، اس کا ایمان رکھنا تو ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور بلند و بالا ہے، اما ان ساری باتوں سے جو اللہ کی ذات میں وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، اما یشرکون معہ، اللہ کے ساتھ جو باتیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان ساری باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بلند ہے، اور ان ساری باتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، آگے بتا رہے ہیں سور جب پھونکا جائے گا، سور میں جب پھونکا جائے گا، یعنی النفخۃ الاولیٰ، یہ کون سا؟ پہلی مرتبہ سور پھونکنا مراد ہے۔ تو پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمینوں میں جو مخلوقات ہیں، آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں، وہ سب کے سب کیا ہے؟ صاعقہ ماتا، ختم ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ من ذوی العقول کو غلبہ دیتے ہوئے لایا گیا ہے، ورنہ اکثریت جو ہے غیر ذوی العقول مخلوق کی ہے، لہٰذا من کہنے سے من اور مات دونوں بھی، یعنی مخلوق ذوی العقول ہو یا پھر غیر ذوی العقول ہو، وہ سب کے سب کیا ہے؟ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ الا من شاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہ کیا ہے؟ مریں گے نہیں، وہ باحیات رہیں گے۔ اب کون کون باحیات رہیں گے؟ اس میں بہت ساری باتیں بتائی گئی، یعنی سور پھونکنے کے بعد بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ختم نہیں کرے گا، وہ لوگ ویسے ہی باحیات رہیں گے، بعض کیا ہے؟ پورے کے پورے ختم ہو جائیں گے۔ تو اب اس میں کن کن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت طاری نہیں کرے گا؟ سور پھونکنے کے بعد وہ لوگ باحیات رہیں گے۔ یہاں صاحب جلال نے بتا رہے ہیں کہ حور اور ولدان جو ہے جنتی جو بچے ہیں، حوران بہشت جو ہیں وہ وغیرہ، اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگ کیا ہے؟ وہاں پر باحیات رہیں گے، ان پر موت طاری نہیں ہوگی۔ یہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مقرب جو فرشتے ہیں، 4 مقرب فرشتے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہم السلام، یہ جو لوگ ہیں یہ کیا ہے؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکنے کے بعد بھی ان کو باحیات رکھے گا۔ یہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حملۃ العرش جو فرشتے ہیں، وہ فرشتوں پر موت طاری نہیں ہوگی، بلکہ الا من شاء اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا ہلاک کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ چند ایسے لوگ ہیں، ایسے ہستیاں ہیں کہ ان پر پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد بھی موت طاری نہیں ہوگی۔ یہ اب وہ کون کون چند ہیں، چند میں کون کون آتے ہیں، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بہتر جانتا ہے۔ چلیے اس کے بعد بتا رہے ہیں ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس کے بعد جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، فاذا ہم، تو جب وہ سارے کے سارے، ای جمیع الخلائق الموتى، سارے کے سارے مخلوق جو مری ہوئی ہے، مردہ ہے، وہ سب کے سب کیا ہے؟ قیام، کھڑے ہو جائیں گے، ینظرون، وہ سب دیکھتے رہیں گے، ای ینتظرون ما یفعل بہم، ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا جائے گا، کیسے پیش آیا جائے گا، کیسے برتاؤ کیا جائے گا ان کے ساتھ، اب وہ سب انتظار کرتے رہیں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین کیا ہے؟ اپنے پروردگار کی نور سے بالکل روشن اور منور ہو جائے گی۔ اشرقت الارض ای اضاءت بنور ربها، اپنے پروردگار کا جو نور ہے اس سے زمین ساری کی ساری روشن ہو جائے گی۔ ای حین یتجلی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ تجلی فرمائے گا، لفصل القضاء، فیصلے کے لیے، قضاء کے لیے، انصاف کے لیے۔ تو اب یہاں پر
دو چیزیں سمجھنے کے قابل ہیں کہ اللہ کی تجلی کی وجہ سے ساری کی ساری زمین روشن ہو جائے گی، یہ ایک، یا نہیں تو اللہ کے عدل و انصاف سے ساری کی ساری زمین کیا ہے روشن ہو جائے گی، ناانصافی، ظلم، زیادتی ہر ایک اعتبار سے کیا ہے دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ معنی ہوں گے۔ ووضع الکتاب، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کتاب رکھ دی جائے گی، یہی کتاب الاعمال للحساب، حساب و کتاب کے لیے، جو کتاب حساب کے لیے جو نامہ اعمال ہیں، ہر انسان کے اعمال اس میں لکھے ہوئے ہیں، وہ رکھ دی جائے گی۔ وجیء بالنبیین والشہداء، اور پھر انبیاء کرام کو لایا جائے گا، والشہداء اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ گواہوں سے مراد کون ہیں؟ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و محمدہ و امتہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر آپ کی امت مراد ہوگی۔ یشہدون المرسل بالبلاغ، وہ سب کے سب کیا ہے بھیجے ہوئے رسولوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ وہ جو رسول ہیں وہ پورے کے پورے احکامات بالبلاغ پہنچا دیے ہیں، اس بارے میں وہ ساری کی ساری گواہی دیں گے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے پارے 6 میں وہاں پر مختصر انداز میں، پارے 5 میں مختصر انداز میں وہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ کیا ہوگا معاملہ اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے انبیاء کرام آئیں گے، انبیاء کرام کو لایا جائے گا، انبیاء کرام اور ان کی امتیں، تو امتی کیا کریں گے؟ ان کے انبیاء کرام کو جھٹلائیں گے کہ انہوں نے ہمیں باتیں پہنچائی نہیں، اور انبیاء کرام کہیں گے کہ ہم نے جو بھی تیری باتیں تھیں ان تک پہنچا دی۔ دلیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو پیش کرے گا، اور امت محمدیہ کیا کرے گی کہ یہ انبیاء اور رسولوں کے بارے میں بتائے گی کہ یہ انبیاء اور رسول ساری کی ساری باتیں کیا ہے وہ اپنی امتیوں تک پہنچا دیے ہیں۔ یہ تو پھر سوال ہوگا کہ تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تم تو سابقہ امتوں میں موجود ہی نہیں تھے، ان انبیاء کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، تو جب گواہی دینے کے لیے موجود ہونا یا پھر دیکھنا ضروری ہے، تم موجود ہی نہیں تھے تو کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تو وہ امت محمدیہ کہے گی کہ باری تعالیٰ تیرے نبی نے، تیرے حبیب نے ہم کو بتایا ہے، تو تیرے حبیب کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی یہ بات بھی کیا ہے بالکل درست ہے، انہوں نے جب بتایا ہے تو بات بالکل درست ہی ہوگی۔ تو لہٰذا ساری کی ساری امت محمدیہ انبیاء کرام کی تائید میں کیا ہے گواہی دیں گے۔ اب جب امت محمدیہ کی باری آئے گی تو اللہ تبارک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے امت محمدیہ کے بارے میں گواہی دیں گے۔ چلیے وہ ساری بحث یہاں پر ہے۔ وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان کیا ہے حق کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون شیئا، اور ان پر ذرا برابر بھی کیا ہے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ظلم نہیں کیا جائے گا مطلب نہ دنیا میں ظلم کیا گیا نہ آخرت میں ان پر ظلم کیا جائے گا۔ ووفیت کل نفس ما عملت، اور ہر نفس کو جو وہ کیا ہے، ما عملت، ہر نفس جو کام کیا ہے اس کا جزاءہ، پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا، یعنی جو بھی نفس جو کام کیا ہے تو اس کا پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے بما يفعلون، جو وہ کام کر رہے ہیں، یعنی لوگ جو کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں سے واقف ہے، باخبر ہے۔ تو اب یہ جواب کیوں لائے؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ کیوں لائے؟ تو بتا رہے ہیں کہ گواہی جو پیش کی گئی امت محمدیہ کی طرف سے رسولوں کی تائید میں، یا پھر حضور کی طرف سے امت محمدیہ کی تائید میں جو گواہی پیش کی گئی، یہ لوگوں کے سامنے حجت قائم کرنے کے لیے، حجت مکمل کرنے کے لیے گواہی پیش کی گئی۔ اللہ کو یہ بات معلوم نہیں ہے گواہی کے طور پر، دلیل کے طور پر امت کی گواہی قبول کی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، ایسا نہیں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، لوگوں کے جو کام ہیں، جو کرتوت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جانتا ہے۔ پھر گواہی جو ہے وہ حجت تام کے طور پر، حجت دلیل کو مکمل کرنے کے لیے دنیا میں جو کام کیے تھے دلیل کے طور پر وہاں آخرت میں یہ سارے کے سارے کام بتائے جائیں گے۔ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ شَاهِدٍ، تو اللہ کے لیے تو کوئی گواہ کی ضرورت ہے ہی نہیں، ہر چیز سے وہ واقف ہے، جانتا ہے۔ تو پھر دلیل کیوں امت محمدیہ کی گواہی کیوں لی گئی؟ تو یہ حجت تام کرنے کے لیے، ان کے سامنے پوری طور پر یہ بات بتانے کے لیے کہ انبیاء صحیح راستے پر تھے، وہ جھوٹے غلط راستے پر تھے، اور انبیاء اکرام کو آخرت میں بھی وہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، یہ بات ثابت کرنے کے لیے وہاں پر ان کے سامنے امت محمدیہ کی طرف سے گواہی دلوائی جائے گی۔ چلیے بہرحال جب حساب و کتاب ہو گیا، اعمال کیا ہے پورے کے پورے سب پر ظاہر ہو گئے، اب جنت کی طرف جانے کا معاملہ اور دوزخ کی طرف جانے کا معاملہ ہے۔ تو جب حساب کتاب ہو گیا تو بتا رہے ہیں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ساقہ یسیقو کے اصل معنی آتے ہیں کہ ہانکنا، پیچھے سے بھگانا۔ تو وسیق الذین کفروا بعنف، عنف یعنی شدت اور سختی کے ساتھ، یعنی کافروں کو جہنم کی طرف زمرا، جماعت در جماعت، زمر جماعت در جماعت، یعنی جماعت متفرقہ، مختلف جماعتوں میں، متفرق جماعتوں میں کیا ہے کافروں کو جہنم کی طرف پیچھے سے بھگایا جائے گا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤہا،
جب وہ کافر جہنم کے پاس آئیں گے فتحت ابوابها، تو کیا ہو جائے گا کہ وہ ان کے آنے کے بعد ان کے جہنم کے دروازے کیا ہے کھول دیے جائیں گے۔ جواب اذا، اذا جاؤها میں جو اذا ہے اس کا یہ جواب کیا ہے، فتحت ابوابها اس کا جواب ہے۔ وقال لهم خزنتها، اور پھر جب وہ جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے تو جہنم کے جو داروغہ ہے، جو ذمہ دار ہیں، ان جہنمیوں سے کافروں سے کہیں گے الم یاتکم رسول منکم، کیا تم میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے کیا؟ الم یاتکم رسول منکم، کیا تم میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے پروردگار کی آیتیں نشانیاں پڑھ کر سناتے، یعنی قرآن پاک وغیرہ وغیرہ احکامات تم کو بتاتے، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تم کو تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے، ڈرانے والے کہ کیا کوئی رسول نہیں آئے ہیں کیا؟ قالوا، تو وہ جہنمی سارے کے سارے کہیں گے کہ بلا، کیوں نہیں آئے تھے ضرور، لیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کافروں پر کیا ہے عذاب کا جو کلمہ ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین والا، وہ کلمہ کیا ہے کافروں پر واجب اور ثابت ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں ہم بھی کافر تھے اور آج ہم کو بھی کیا ہے جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے۔ خیلا، کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہوئے، یعنی مقدرین الخلود فیہا، یعنی اس حال میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں ہی رہیں گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہی برا ہے جہنم۔ چلیے، یہ تو جہنمیوں کا معاملہ ہوا کہ اس انداز میں ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ دوسری بات بتا رہے ہیں وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور پھر جو جنتی ہیں اور جو لوگ اتقوا ربہم اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے تھے، ان کو بھی کیا ہے لے جایا جائے گا بلطف، نرمی کے ساتھ، الی الجنۃ زمرا، جنت کی طرف زمرا مختلف جماعتوں میں۔ تو اب سیقہ کا لفظ اصل معنی آتے ہیں ہانکنا، بھگانا، لے جانا، تو یہاں پر دوزخیوں کو پیچھے سے بھگایا جائے گا، یہ بات تو بالکل درست ہے۔ جنتیوں کے لیے بھی سیقہ کا لفظ استعمال کیا گیا، تو کیا جنتی لوگوں کو بھی بھگایا جائے گا؟ مطلب یہاں پر دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ جنتی پیچھے سے ان کو آہستہ آہستہ آگے بڑھائے جائیں گے، یہ ایک معنی ہوگی، یا نہیں تو ہر جنتی کے لیے سواری پیش کی جائے گی، وہ جنتی کیا ہے اس سواری پر بیٹھ کر آرام سے جنت تک پہنچ جائے گا، وہ سواری کو ہانکا جائے گا، یہ معنی یہاں پر مراد لے سکتے ہیں۔ یا تو خود جنتی کو آہستہ آہستہ پیچھے سے آگے بڑھایا جائے گا، یا نہیں تو خود جنتیوں کے لیے سواری پیش کی جائے گی، اس سواری کو کیا ہے آہستہ آہستہ پیچھے سے آگے بڑھایا جائے گا، یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاؤہا، جب وہ اس کے پاس آئیں گے، جنت کے پاس آئیں گے، وفتحت ابوابہا، اس حال میں کہ اس کے دروازے پہلے سے ہی کھولے ہوئے ہوں گے، وفتحت ابوابہا ای الواو فیہ للحال بتقدیر قد۔ ہاں، اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وفتحت میں جو واو ہے وہ واو کیا ہے حالیہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حال جب فعل ماضی ہو تو اس میں کیا ضروری ہے؟ قد کا آنا ضروری ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ حال جب فعل ماضی ہو تو اس میں قد کا داخل ہونا ضروری ہے، تو فتحت ابوابہا حال ہے اور فعل ماضی ہے، قد داخل نہیں ہوا ہے نا اس پر، تو بتا رہے ہیں بتقدیر قد، قد کو مقدر مانتے ہوئے یہاں پر اس کو کیا ہے حال تصور کریں گے، حال سمجھیں گے۔ چلیے، تو بہرحال جب جنتی جنت کے پاس آئیں گے تو پہلے سے ہی وہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہوگا۔ وقال لهم خزنتها، اور جنتی جب ان کے پاس آئیں گے تو جنت کے جو داروغہ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، خازن ہیں، وہ جنتیوں سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طیبتم، تمہاری حالت کیا ہے خوش بخت ہو، اچھی حالت ہو، فادخلوها خالدین، تم کیا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، ای مقدرین الخلود فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا تمہارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ چلیے، ترکیب بتا رہے ہیں کہ پہلے حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا میں اذا جاؤہا جو پہلے آیا تھا، اذا حرف شرط، جاؤہا شرط، فتحت ابوابہا اس کا جواب شرط پہلے بتا دیے تھے، لیکن اب یہاں پر واو حالیہ آیا ہے نا، اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جب اذا حرف شرط، جاؤہا شرط، وفتحت ابوابہا یہ حال بن رہا ہے، تو اذا کا جواب شرط کہاں ہے؟ تو بتا رہے ہیں وہ جواب اذا مقدر، اور اذا کا جو جواب ہے یہاں پر مقدر ہے، ای دخلوہا، مطلب کیا ہے جب وہ جنت کے پاس آئیں گے اس حال میں کہ جنت کا دروازہ ان کے لیے پہلے سے ہی کھولا رکھا ہوگا، کھول دیا گیا ہوگا، دخلوہا، وہ کیا ہے اس جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو دخلوہا یہ جو فعل ہے یہاں پر اس کا اذا کا جواب مقدر مانیں گے۔
چلیے اب بتا رہے ہیں وسوقہم وفتح الابواب قبل مجیئہم، ایک تو جنتیوں کو پیچھے سے لے جایا جانا، وفتح الابواب قبل مجیئہم، جنتیوں کے آنے سے پہلے دروازوں کا کھلے رکھنا، کیوں ہے یہ؟ تکریمۃ لہم، ان کے لیے عزت اور شرف کے طور پر، کہ ہوتا یہ ہے کہ مہمان کو جب گھر پر مدعو کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تو مہمان آنے کے بعد دروازے نہیں کھلتے، بلکہ آنے سے پہلے ہی اس کے استقبال میں دروازے کھلے رکھ دیتے ہیں۔ تو جنتیوں کا معاملہ بھی ویسے ہی ہوگا کہ جنتی جب جنت کے پاس آئیں گے، آنے کے بعد دروازے نہیں کھلیں گے، آنے سے پہلے دروازے کیا ہے ان کے کھول دیے جائیں گے، یوں سمجھیں گے کہ جنت ان کے استقبال میں ہوگی، یہ انداز میں ہوگا۔ اور رہا کافروں کا معاملہ، وسوق الکفاری، اور کافروں کا جو ہانکا جانا ہے، وفتح الابواب جہنم عند مجیئہم، ان کے آنے کے وقت میں دروازے کھولے جانا۔ کافروں کا جب ابھی اوپر تذکرہ کیا گیا، کافر جب جہنم کے پاس آئیں گے، آنے کے بعد دروازہ کھولا جائے گا۔ تو آنے کے بعد دروازہ کھولا جانا مطلب کیا ہے؟ تو اب بتا رہے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ جہنم کی جو انتہائی گرمی ہے، جو حرارت ہے، جو شدت ہے، بند کر رکھنے کی وجہ سے وہ شدت و حرارت کیا ہے؟ ویسے ہی اندر دبی رہے گی۔ جیسے ہی کافر سامنے آ کر رکیں گے، دروازہ کھلتے ہی فوری طور پر وہ شدت ان پر اثر ہوگی، گرمی ان کے لیے باقی رکھی جائے گی، آتے ہی فوری طور پر دروازے سے ہی ان کو گرمی اور عذاب وہاں سے شروع ہو جائے گا۔ لِيَبْقَى حَرُّهَا إِلَيْهِمْ، ان کے لیے اس جہنم کی گرمی کیا ہے؟ باقی رہے، اس لیے دروازے کیا ہے؟ بند کر رکھے جائیں گے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اِحَانَةٌ لَهُمْ، یہ ان کی احانت اور بے عزتی کے طور پر اس طرح کیا جائے گا۔ تو چونکہ پہلے حساب و کتاب کا معاملہ ہوا، حساب و کتاب کے بعد جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو وہاں کے داروغہ بھی ان کو برا بھلا کہیں گے، اور جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو وہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان کے لیے خوش آمدید کہیں گے، ان کا استقبال کریں گے۔ اب اس کے بعد جو اہل جنت ہیں، اہل جنت جب جنت میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہوگا، ان کی حالت کیا ہوگی، بتا رہے ہیں وقالو، اور وہ کہیں گے، عطف علی دخلوها المقدر۔ اب اس کا یہ جو عطف ہے، قالو واو حرف عطف کا ہے، تو اس کا عطف کس پر ہے؟ تو جو ہم جواب دوسرے والے اذا کا جواب جو مقدر مانے تھے دخلوها، تو اس جواب مقدر پر اس کا عطف ہے، تو دخلوها وہ اس پر جنت میں داخل ہوں گے، وقالو اور کہیں گے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے صدقنا وعدہ، اپنا جو وعدہ تھا وہ سچا کر دکھایا، پورا کیا۔ کیسے؟ کیا وعدہ؟ ایمان لائیں گے تو جنت عطا کی جائے گی، جنت کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ پورا کیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہم کو کیا ہے؟ زمین کا وارث بنا دیا، ای جنت کی زمین کا ہم کو وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جنت میں جہاں چاہے ہم اتر سکیں گے، ہم اپنا مقام بنا سکیں گے۔ لِأَنَّهَا كُلُّهَا لَا يَخْتَارُ فِيهَا مَكَانٌ عَلَى مَكَانٍ، کیونکہ وہ جنت ساری کی ساری ایسی ہوگی کہ وہ ساری کی ساری جنت کیا ہے؟ ایک آدمی کو دی جائے گی، جنت ساری کی ساری ایک آدمی کو دی جائے گی، کہ ایک کی جنت میں دوسرے کا مقام نہیں ہوگا۔ لا يختار فيها مکان الا مکان، کہ ایک مکان کے مقام پر دوسرے آدمی کی جگہ نہیں دی جائے گی، یعنی جنت جس کو جو دی جائے گی وہ پوری کی پوری اسی کے حوالے کی جائے گی۔ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ ہر آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ جنت بنا کر رکھی، بلکہ جنت کتنی ہے، کیسی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ساری دنیا جو ہے، ابھی جو دنیا کا جو معاملہ ہے، یہ ساری دنیا بتاتے ہیں کہ اگر اس ساری دنیا کا اندازہ لگائیں، حساب لگائیں، تو کم درجے کا جو جنتی ہوگا اس کو جو جنت دی جائے گی تو یہ ساری دنیا کیا ہے؟ وہ اس جنت کے کونے کے برابر ہو جائے گی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی جنت ہے اور اس میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں، اس سے خود اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو اب اہل جنت جہاں چاہے، چونکہ ساری کی ساری جنت ان کو عطا کی گئی ہے، تو جہاں چاہے وہ کیا ہے؟ اب اپنا مقام ٹھکانہ بنا لیں گے، اس میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ فنعم اجر العاملین، اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے والوں کو کیا ہی اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ نعم اجر العاملین الجنت، اچھا عمل کرنے والوں کا بدلہ کیا ہی اچھا ہے، جنت۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ یہ جنت میں داخل ہوتے ہوئے اہل جنت تو یہ بات کریں گے، فرشتوں کا معاملہ کیا ہوگا اس وقت بتا رہے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ، اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے حافین صف وسطہ کھڑے ہوئے۔ حافین صف وسطہ کیسے؟ یعنی کہ اپنے پروں کو کھولے ہوئے کھڑے ہوئے محسوس ہوں گے، من حول العرش، کہاں پر؟
عرش کے اطراف و اکناف میں، من کل جانب، عرش کے ہر سمت سے فرشتے کیا ہے، سب بستہ اپنے پروں کو کھولے ہوئے کھڑے رہیں گے، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے پروردگار کی کیا ہے حمد اور تسبیح بیان کرتے رہیں گے۔ اب یہ یسبحون کیا ہے، حال من ضمیر حافینا، حافینا کے اندر جو ہم ضمیر ہے اس سے یہ حال واقع ہو رہا ہے، تو وہ اپنے پروردگار کی حمد اور تسبیح بیان کرتے رہیں گے، یعنی ملابسین للحمد، تسبیح اور تحمید دونوں ایک ساتھ ملائے ہوئے ہوں گے، تسبیح بیان کرتے رہیں گے۔ وہ یقول، اور کیسے کہیں گے، یقولون، وہ کہتے رہیں گے فرشتے سارے کے سارے، سبحان اللہ و بحمدہ، تسبیح اور تحمید ملا کر اس انداز میں وہ اللہ کا کثرت سے۔ یعنی کہ اب ایک بات یہ ہوئی کہ وہ فرشتے جو اب تک دنیا میں کاموں پر مقرر کیے گئے تھے، مثال کے طور پر دیکھیں بارش نازل کرنے والے فرشتے، یا پھر روح قبض کرنے والے فرشتے، رزق دینے والے فرشتے، یا پھر انسان کے اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں، اب چونکہ یہ سارے کے سارے معاملات ختم ہو گئے ہیں، بارش نازل ہونا، رزق پہنچانا، سور پھونکنا، اور پھر روح قبض کرنا، اور پھر اعمال لکھتے جانا، یہ سارے کام ختم ہو گئے ہیں، تو اب وہ فرشتے کیا کام کریں گے، ان کی کیا ذمہ داری ہوگی قیامت قائم ہونے کے بعد؟ تو بتا رہے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فرشتے سارے کے سارے جن کی ذمہ داری ڈیوٹی اب ختم ہو گئی ہے، اب ان کا کام صرف اور صرف یہ ہوگا، عرش کے اطراف و اکناف میں وہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے سب بستہ کھڑے ہوں گے، اور سب کے سب ہمیشہ ہر وقت کے لیے اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتے رہیں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اب وہاں پر کیا ہے، اب کیا کر دیا گیا ہے، مخلوقات سارے کے سارے مخلوقات کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ کیا ہے، فیصلہ اب کر دیا گیا ہے سارے کے سارے مخلوقات کے درمیان۔ فیہ فیدخل المؤمنون الجنۃ، اس کے بعد کیا ہے ایمان والے جنت میں داخل کر دیے گئے ہیں، والکافرون النار، اور کافر کیا ہے سارے کے سارے آگ میں داخل کر دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر اب یہ کب کی بات ہے، یہ ایمان والوں اور کافروں کا حساب و کتاب ہو گیا، اس کے بعد پھر اب فرشتوں کا کیا کام ہے وہ بھی بتا دیے۔ فرشتوں کا کام ہونے کے بعد اب بتا رہے ہیں کہ سارے کے سارے کام اب ختم ہو گئے، جنتیوں کو ان کا بدلہ دے دیا گیا، جہنمیوں کو ان کا بدلہ دے دیا گیا، جو فرشتے ہیں اب وہ فرشتوں کو بھی کیا ہے ان کی ایک نئی ذمہ داری، نئی ڈیوٹی ان کو دے دی گئی، تو اب کوئی بھی چیز اب باقی نہیں ہے۔ وقیل الحمدللہ رب العالمین، اور پھر کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ کون کہیں گے یہ الحمدللہ رب العالمین؟ تو اس میں مختلف باتیں بتائے گئے ہیں، ایک تو ایمان والے بھی اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ فرشتے بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، یہ وقیلا، اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے، قطم استقرار الفریقین بالحمد من الملائکۃ، تو اب کیا ہے سورہ کا اب اختتام، ہاں، استقرار الفریقین بالحمد من الملائکۃ، تو اب دونوں فرشتوں، دونوں جماعتوں کا جو مقرر ہونا تھا، دونوں جماعتوں کا جو مقرر ہونا، یعنی کہ دو جماعتیں، ایک کافر کی جماعت، کفار کی جماعت ہے، اور دوسری ایمان والوں کی جو جماعت ہے، تو کافر کی جماعت، کفار، ان کو جہنم میں داخل کر دیا گیا، جنتی جو ہے ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا، تو اب دونوں کے درمیان کیا ہے اب مہر لگا دی جائے گی۔ یعنی اب جیسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ ہونے کے بعد اب یہ فیصلہ آخر فیصلہ ہے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، ایک اسٹامپ مار دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، تو اب بالکل ویسے ہی جنتیوں کے بارے میں فیصلہ ہوا، دوزخیوں کے بارے میں فیصلہ ہوا، تو اب فرشتے کیا کریں گے، یہ فیصلہ بالکل صحیح ہوا ہے، 100% درست ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، اب اس پر کیا ہے فرشتے اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ تو گویا یہ تعریف بیان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے، ہر ایک کے فیصلے پر مہر کے طور پر ہوگی، تو مہر لگ جائے گی کہ ہر ایک کا فیصلہ بالکل درست ہوا ہے، کسی کے فیصلے میں بھی کیا ہے کمی زیادتی، بے اعتنائی، یا پھر یوں سمجھیں کہ ظلم زیادتی نہیں کی گئی ہے، اس انداز میں یہاں پر بتانا مقصد ہے۔ تو اس کو بتا رہے ہیں ختم استقرار الفریقین، فریقین سے مراد یاد رکھیں، ایک کافروں کی جماعت اور دوسری ایمان والوں کی جماعت، بالحمد من الملائکۃ، فرشتوں کی طرف سے حمد سے یہ کیا ہے اب دونوں کے فیصلے پر مہر لگا دی جائے گی۔ تو الحمدللہ ہم یہاں پر کیا کیے ہیں کہ اب یہ تقریباً پارے 24 کی 5 رکوع اور پاؤ پارا جو ہے ربع ایک ہم یہاں پر مکمل طور پر ریکارڈ کیے ہیں، اور آج کے درس کو ہم یہیں پر روکیں گے، اور آگے کا جو درس ہے انشاءاللہ سورہ غافر سے ہم آغاز کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے ریکارڈنگ میں جو بھی لغزش و خطا ہوئی اس کو درگزر فرما، اور پھر جو حضرات اس کے تعاون میں مدد کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے، اور دین اور دنیا میں اس کے ذریعے سے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔